السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبھی لوگ جانیں گے سلام کی سنتیں۔ سلام ہمیں کہاں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، سلام کے آداب کیا ہیں، اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تو اس کا جواب کیسے دیں گے، اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں کیسے جواب دینا ہے، یعنی سلام کی کتنی سنتیں ہیں، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بہت لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سلام کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے السلام علیکم، کوئی کہہ دیتا ہے السلام علیکم، کوئی کہہ دیتا ہے السلام علیکم۔ مطلب سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سنت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنی ہے۔ ہم جیسے منمانی ڈھنگ سے اگر کسی کو ٹوک دو نا، ارے نہیں چلتا ہے، سب چلتا ہے، ایسے سلام نہیں کیا جاتا۔ اگر میں ٹوک دیتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کوئی ایسے السلام علیکم، السلام علیکم، میں ٹوک دیتی ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سلام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سلام کی سنتیں ہیں، اسے ہمیں ادا کرنی ہے۔ ارے نہیں سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، ایسے لوگ کہہ دیں گے، بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم کب سدھریں گے، ہم کب جانیں گے، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کوئی بتاتا ہے تو اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، ہم اس کو سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بڑی عجیب سا ماحول ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر، سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کب سدھریں گے۔ اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہماری اولادیں کیسے کریں گی، جو ہمیں وہ دیکھیں گے وہی ہمارے بچے کریں گے۔ یہ تو سچائی ہے، جیسے دیکھیں گے ویسے کریں گے۔ ہمارا سلام ایسا ہے، سلام کی سنتیں ایسی، اس میں چھوٹا بڑا تو ہے ہی نہیں کہ چھوٹا ہی بڑا کو کرے گا، نہیں، باپ جو ہے وہ بیٹے کو بھی کرے گا۔ تو اس کی کچھ سنتیں ہیں جو میں بہت مختصر سا بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ سب سے پہلا سلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، کوئی میں من گڑھنت نہیں بتا رہی ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہمیں سلام کرنا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا، تم سلامتی پاؤ گے۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے تم سلامت رہو، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں، اپنی والی ہم کر لیتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، مطلب کچھ ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا بولنے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، کام ہے، ہم اس کو بالکل فالو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہماری جنریشن پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، پتہ نہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ سلام جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت قریب آنے پر لوگ جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کریں گے،
یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ جس کو جانتے ہوں گے اسی کو صرف سلام کریں گے، جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی وہ ہو رہا ہے، قیامت کی نشانی ابھی دکھ گئی ہے، لوگ منہ گھما لیتے ہیں، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے یہ کہ لوگ اپنوں کو جس کو جانتے ہوں گے اسی کو سلام کریں گے، جس کو جانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام ہی نہیں کریں گے، جبکہ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چاہے تم اسے جانو یا نہ جانو، اگر وہ مسلمان ہے تو تم سلام کرو۔ اور وہ نشانی آج دکھائی دے رہی ہے جو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنوں کو سلام کریں گے، دوسروں کو سلام نہیں کریں گے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں بنا طریقے کا۔ تو یہ تھا پہلی سلام کرنے کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے بچوں کو سلام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بچے ہی ہمیں سلام کریں گے، ہم بچوں کو بھی سلام کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم منہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا، وہ ہمیں سلام کرے گا تو ہم جواب دیں گے؟ نہیں، ہمیں بچوں کو بھی سلام کرنا ہے۔ اور جب ہم گھر میں اپنے بچوں کو سلام کریں گے نا تو پھر وہ موقع ہی نہیں دیں گے، وہ ہمیں ضرور سلام کریں گے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے امی ہمارے ابو ہمیں سلام کریں، وہ ہمیں دیکھتے ہی سلام۔ وہ ایک طریقہ بھی ہے، ایک سکھانے کا طریقہ بھی ہے بچوں کو کہ سلام، اس سے ان کو یہ طریقہ پتہ چلے گا کہ سلام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سلام کبھی چھوٹا نہیں بڑے کو کرتا، سلام کوئی کسی کو بھی کر سکتا ہے۔ ان کے اندر ایک یہ طریقہ آئے گا کہ ہمارے امی ہمارے ابو ہمیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو۔ ہمیں بھی رسول کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر بچوں کو ہم کہیں بھی دیکھیں تو سلام ضرور کریں بچوں کو دیکھ کر۔ اور تیسرا سلام کی سنتیں ہیں اپنی بیوی یا غیر محرم، یعنی اپنی بیوی یا محرم خواتین کو دیکھ کر سلام کرنا۔ یدی ہم گھر میں آ رہے ہیں، کوئی بھی جینٹس آ رہا ہو اور اپنی وائف ہو، اپنی بہن ہو، اپنی ماں ہو، اپنی خالہ ہو، اپنی پھپھو ہو، جو کوئی بھی ہو، یعنی خواتین محرم کو دیکھ کر سلام کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ وائف ہی سلام کرے گی، بہن ہی سلام کرے گی، نہیں۔ ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہی اگر شوہر آیا ہے تو بیوی کو سلام کرے، اپنی بہن کو کرے، اپنی ماں کو کرے، ابھی خالہ ہے خالہ کو کرے، دادی ہے دادی کو کرے، یعنی اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ فون پہ بات بھی کر رہا ہے تو پہلے سلام کر دے، ہیلو کرتے ہی وہ سلام کرے۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھا ہے عورتوں کو ایک دوسرے محرم رشتہ داروں کو سلام کرنا، یعنی عورت بھی ایک دوسرے محرم کو سلام کر سکتی ہے، اس کا چاچا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا پھوپھا ہو، جو کوئی رشتہ دار ہو اسے وہ سلام کرے گی۔ یہ چوتھی سنت ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوتھی سنت ہے۔ پانچویں سنت ہے سلام کا، سلام میں پہل کرنا، یعنی
یہ نہیں انتظار کرنا کہ وہ پہلے کرے گا، ہمیں پہل کرنا ہے، سلام میں پہل کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سلام کرتے تھے، بعض لوگ چہرہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کرتے تھے سلام کرنے کے لیے، لیکن آج بعض لوگ ہیں جو چہرہ دیکھتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے تو میں جواب دوں کیونکہ میں اس سے بڑا ہوں۔ نہیں، ہمیں بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا ہے، ہمیں چھوٹا بڑا دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں سلام کرنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں یہ امید نہیں کرنا ہے کہ وہ ہمیں پہلے سلام کرے گا تو ہم جواب دیں گے، ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرنا ہے۔ چھٹا سنت ہے سلام کا، سلام کو الفاظ زبان سے کہنا ہے، یعنی یہ نہیں ایسے لوگ کر دیتے ہیں، ایسے لوگ کر دیتے ہیں، ایسے نہیں بولنا ہے، ہمیں زبان سے بولنا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی دور ہے، کہیں جا رہا ہے تو ہمیں بولنا ہے، منہ سے بولنا ہے، لیکن اشارہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں صرف اشارہ کر دیں کہ ہم نے سلام کر دیا تمہیں، نہیں، ہمیں زبان سے وہ الفاظ بولنی ہے، سلام کا الفاظ بولنا ہے، تب آپ کا سلام پورا ہوگا۔ ہاتھ کو ہلانے یا سر ہلانے ایسے السلام علیکم نہیں، ایسے کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں زبان ہلانا ہے، زبان سے کہنا ہے، اشارے سے بھی نہیں کہنا ہے۔ لوگ اشارہ کر دیتے ہیں، انگلیوں کا اشارہ کر دیتے ہیں، نہیں، ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے، سلام کا الفاظ زبان سے بولنا ہے۔ اب ساتواں سنت ہے بلند آواز سے سلام کرنا، یعنی ہمیں دھیمے نہیں بولنا ہے، دھیرے سے سلام نہیں کرنا ہے، ہمیں بلند آواز سے سلام کرنا ہے تاکہ سامنے والے کو آواز سنائی دے، جو سامنے جس کو ہم کر رہے ہیں اس کو سنائی دے، اتنی بلند آواز میں کرنی ہے سلام۔ سلام کا جواب دینا تب واجب ہوتا ہے جب وہ کان سے سن لے، یعنی ہمیں کوئی سلام کیا ہم نے سنا ہی نہیں تو ہم جواب کہاں سے دیں گے؟ تو جواب دینا تب واجب ہوتا ہے جب وہ سنے، وہ ہمیں بلند آواز، ہو سکتا ہے کسی کو اونچی آواز سنائی دیتی ہو اور ہم نے دھیرے سے بول دیا تو کہاں سے سلام کا جواب دے گا؟ تو ہمیں اونچی آواز میں سلام کرنا ہے تاکہ سب سن لیں اور اس کا جواب ہمیں ملے۔ آٹھواں ہے سلام کی سنت، سلام ان الفاظ کے ساتھ کرنا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے، یہ پورا سلام ہے۔ جواب میں آپ بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ سلام ہے، یہ نہیں السلام علیکم، السلام علیکم، ایسے نہیں بولنا ہے، ہمیں پورے الفاظ بولنے ہیں۔ سلام کا جواب اچھے سے اچھے طریقے سے دینا چاہیے، جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا طریقہ سے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ بولو لیکن پہلے سلام کرو۔ اللہ حافظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تو پہلے ہمیں سلام کرنا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا، پہلے ہمیں سلام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ حافظ کہہ دو، لیکن پہلے ہمیں سلام کرنا ہے۔ نواں ہے سلام کی سنت، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے سلام ان کو بول دینا، فلاں آدمی کو ہمارا سلام بھیج دینا، بول دینا، تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کو بہت دھیان رکھنے والی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن جب آج میں پڑھی ہوں تو مجھے بھی پتہ چلا ہے، میں بھی کہہ دیتی تھی کوئی سلام بھیجتا تھا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ایسے نہیں کہنا ہے، سب سے پہلے سلام پہنچانے والے کو جواب دیں گا،
سب سے پہلے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے یا مجھے کوئی کہلوا کے بھیجتا ہے کہ ان کو جا کے سلام بول دینا، تو وہ آئے گا ہمارے پاس تو وہ سلام کرے گا ہمیں، پھر کہے گا فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو ہمیں کیسے جواب دینا ہے؟ وعلیکم وعلیہ السلام، وعلیکم وعلیہ السلام، وعلیہ السلام، یعنی وعلیکم یعنی جو آپ نے سلام کیا اس کا جواب، پہلے تو جس نے سلام کیا اس کا جواب وعلیکم، اور جس نے سلام بھیجا وعلیہ السلام، وعلیہ السلام، یعنی کرنے والے اور بھیجنے والے کو دونوں کو ایک ہی ساتھ جواب دینا ہے، وعلیکم وعلیہ السلام۔ اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تو وہ آئے گا، بندہ پہلے آپ کو سلام کرے گا، پھر آپ کو سلام کے بارے میں بتائے گا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام بولا ہے، تو ہمیں وعلیکم وعلیہ السلام کا جواب دینا ہے۔ 10واں سلام کی سنت ہے، سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، مرد مرد کو کریں گے مصافحہ، یعنی ہاتھ کو ملاتے ہیں، عورت عورتوں کو کرتی ہے، عورت عورت کو کریں گی، مرد مرد کو کریں گے، یعنی یہ بھی ایک سلام کی سنت ہے، سلام کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو مصافحہ کرنا، مرد مرد کو کریں گے، عورت عورت کو کرے گی، یہ 10واں سلام کی سنت ہے۔ اب 11واں سلام کی سنت کیا ہے؟ آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں یا اس میں آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں یا مضمون لکھ رہے ہیں یا کوئی خط پڑھ رہے ہیں، اس میں سلام لکھا ہوا ہے تو آپ جواب دیں گے، یعنی اگر کوئی آپ خط لکھ رہے ہیں یا مضمون لکھ رہے ہیں یا خط پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر سلام لکھا ہوا ہے تو آپ سلام کا جواب دیں گے۔ اگر آپ کسی کو خط یا مضمون کا جواب لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ کر سلام کا جواب دیں گے۔ اگر آپ کسی کا خط آیا اس میں سلام لکھا ہے تو اس کا جواب دیں گے، منہ سے زبان سے دیں گے۔ اگر آپ کسی کو خط کا جواب دے رہے ہیں یا مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کو سلام کا جواب لکھ کر دیں گے۔ 11واں سلام کی سنت ہے۔ اب 12واں سلام کی سنت کیا ہے؟ یعنی چھوٹا سے چھوٹے کو بڑے سے بڑا سلام کرے گا، ادنا اعلیٰ کو یعنی بڑے کو، اعلیٰ کو ادنا سلام کرنا افضل ہے، یعنی اگر ہائیسٹ لوگ لوویسٹ کو سلام کرتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑا افضل ہے، ایسا کرنا افضل ہے۔ اچھا 13واں ہے، خلم کھلا گناہ کرنے والوں کو ہمیں سلام ہی نہیں کرنا ہے، جو خلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان کو ہمیں سلام نہیں کرنا ہے۔ خلم کھلا جیسے شراب پیتے ہیں، ڈی جے، ناچنا گانا بجانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینا، ان کو ہمیں سلام نہیں کرنا، بالکل بھی سلام نہیں کرنا ہے، یہ بھی سلام کی سنت ہے۔ اگلا ہے 14واں، غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا، ہمیں غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کرتا ہے جیسے سلام سلام کر دو، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا ہے۔ غیر مسلم کو نہ سلام کرنا ہے نہ اس کے سلام کا جواب دینا ہے، ایسے ہی بول دو ہاں ہاں سلام بھیا سلام، سلام بہن سلام، لیکن ہمیں جواب نہیں دینا ہے۔
اب جن کو سلام کرنا مکروہ ہے وہ آج کچھ جان لیتے ہیں، یہ تو سنتیں ہوئیں سلام کی، لیکن اب جن کو سلام کرنا مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے، بدعتی کو خود سے سلام کرنا مکروہ ہے، جو بدعت کرتا ہو، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے باتوں میں کچھ جوڑ دینا، کچھ بڑھا چڑھا کے باتیں کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، صرف گمراہ کرتا ہے بدعت، تو ہمیں اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا ہے سوئے ہوئے شخص کو سلام کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، اگر کوئی سو رہا ہے بندہ تو اس کو ہمیں سلام نہیں کرنا ہے، یہ مکروہ ہے، اگر آپ نے کر لیا تو مکروہ ہے۔ تیسرا ہے اس شخص کو جو اونگ رہا ہو، یعنی نیند میں جیسے جھپکی لے رہا ہو، اسے کیا پتا کون سلام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو ہمیں اسے بھی سلام کرنا مکروہ ہے، ہمیں اسے بھی سلام نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی ہمیں سلام کرنا مکروہ ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ہم نہ کریں سلام۔ اگر کوئی وضو کرنے والا ہو یا وضو کر رہا ہو تو ہمیں سلام کرنا مکروہ ہے، ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی ہمیں سلام کرنا مکروہ ہے۔ کوئی تقریر یا بیان کر رہا ہو اس حالت میں بھی ہمیں سلام کرنا مکروہ ہے۔ حدیث یا خطبہ پڑھنے والے کو، غیر محرم خواتین کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ بد نظری کرنے والے کو، یعنی جو گناہ کرتے ہیں ان کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ رہی سلام کی سنتیں جو ہمارے رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمیں کسے سلام کرنا چاہیے، کسے نہیں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، انہوں نے سب بتا دیا، اس کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ جو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری اولادیں دیکھ کر اسی کو اپنائیں گی، اور اگر ہم غلط کریں گے تو ہمارے بچے بھی غلط کریں گے، کیونکہ جو بچہ سنے گا وہی دیکھے گا وہی سیکھے گا، تو ہم بچے کو جب غلط دکھائیں گے، غلط سنائیں گے تو غلط بولے گا، غلط کہے گا، غلط سنے گا۔ تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا سلام کرنے کی سنت ہے، اسے ہمیں اپنانا ہے، اسی طریقے سے سلام کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے اس طریقے کو اپنائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور اسی طرح وہ کریں۔